بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے کل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام ساری امتوں کے لیے جعلنا منسکن ہم نے قربانی فرض کی ہے۔ منسک قربانی کو کہتے ہیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے یعنی تمام امتوں کے لیے ہم نے قربانی کو فرض کیا ہے۔ لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کریں، لیذکروا ذکر سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اسم اللہ اللہ کا نام، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کا ذکر کریں علی ما رزقہم ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیے۔ رزقہم رزق کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، جو ہم نے ان کو دیے۔ من بہیمۃ الانعام، بہیمہ بے زبان جانور، انعام مویشی جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں، تو وہ بے زبان مویشی جو گھروں میں رکھے گئے ہیں آپ کے پاس ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ قربانی کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی یہ وہ عمل ہے جو صرف آپ کے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی تھا۔ یعنی یہ ایک اہم عبادت ہے شریعت کے اندر، جس طرح نماز ایک اہم عبادت ہے، جس طرح روزہ ایک اہم عبادت ہے، یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی تھی، نمازیں بھی تھیں اور روزے بھی تھے، صرف جو احکامات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، یہ احکامات تو ہر امت کے لیے مختلف رہے، لیکن نماز کا حکم ساری امتوں کے لیے تھا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کتنے رکھنے ہیں، کون سے مہینے میں رکھنے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، روزوں کی ٹائمنگ ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مختلف امتوں کے لیے مختلف رہی ہیں۔ جیسے حالات تھے ایسے اللہ نے احکامات اتارے، لیکن روزہ ساری امتوں کے لیے تھا۔ اسی طرح قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کو، آج کل ایک گروپ ایسا بھی ہے دنیا میں جو کہتے ہیں قربانی اس کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ویسے پیسے کا ضیاع ہے، اتنے جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، وہی پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں صرف حج کی قربانی ہے، باقی قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، قربانی تو ساری امتوں پر فرض تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ ظاہر ہے سب سے پہلے حضرت آدم آئے تھے دنیا میں، ان کے بیٹوں کی قربانی کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی وہ عمل ہے جو سب سے پہلے جب دنیا میں لوگ آئے اس وقت سے اللہ نے فرض کیے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ فصل لربک وانحر، سورہ کوثر کے اندر، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت احسانات کیے ہیں تمہارے اوپر، آپ کے اوپر نبی کو اللہ نے فرمایا کہ کوثر جیسی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی، اس کے بدلے میں آپ کیا، آپ کے دشمن کو ہم نے بے نام و نشان کر دیا، اس کے بدلے میں آپ کیا کریں، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں۔ تو یہ سارے احکامات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قربانی عظیم عمل ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی قربانی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ جانور کو جب آپ نے قربان کرنا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے، تاکہ آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں کہ یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں یہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذبح کرتے تھے جانور کو، پھر کیا کہتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کا ذکر کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بولتے تھے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہے اور تیرے لیے ہی ہے، یعنی عطا بھی تو نے کیا ہے اور تیری ہی رضا کے لیے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔
تو یہ الفاظ کہتے تھے اللہ کے نام کا ذکر کر کے. یہ مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمان اللہ کے نام کا ذکر کر کے، اللہ کے نام کی بڑائی بیان کر کے، اللہ اکبر کہہ کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو ذبح کرے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا علی ما رزقہم، جانور تو میں نے تمہیں عطا کیے، میری دی ہوئی چیز بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو ان کا نام لے کر. اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ یہ تو میں نے تمہیں تحفتاً عطا کی ہے، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارے پاس مویشی ہیں گھروں کے اندر جو تم نے رکھے ہوئی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، لہٰذا اس کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام پر ذبح کیا جائے جانوروں کو. اور دوسرا، چونکہ مشرکین مکہ جانوروں کے اوپر ان کا پورا دار و مدار تھا، اونٹوں کے اوپر ان کا دار و مدار تھا، گھوڑوں کے اوپر ان کا دار و مدار، بھیڑ بکریاں ان کے گھروں میں ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں کاروبار ان کا ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھا، ساری معیشت اور روزی کا دار و مدار ان کا جانوروں کے اوپر تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے لیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کو شکر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے. پھر اللہ نے فرمایا من بہیمۃ الانعام، یہ بھی ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں ان جانوروں کو اللہ نے بے زبان کر دیا ہے، یہ بول نہیں سکتے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے اللہ نے ان کو بے بس کر دیا ہے. یہ اس کا احسان ہے. یہ گھروں میں تم رکھتے ہو، ان سے فائدہ انعام نعمت سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ یہ اللہ کے احسانات ہیں تمہارے لیے. تو اللہ کے احسانات کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے نام پر ذبح کر کے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کہتے کہ آپ نیکی میں کمال اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے. تو جانوروں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، ان کو قربان کرنا، یہ طریقہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تمہارا مالک، وہ جو تمہارا خالق ہے، وہ جو تمہارا مالک ہے، وہ جس کا حکم تمہارے اوپر چلتا ہے، وہ جس کے حکم سے تمہیں نفع نقصان ملتا ہے، عزت و ذلت ملتی ہے، کامیابی اور ناکامی ملتی ہے، بیماری اور صحت ملتی ہے، وہ جس کا حکم تمہارے اوپر چلتا ہے، جس کا اختیار ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو وحدہ لا شریک ہے، وہی تمہارا الہ ہے. قربانی بھی اسی الہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت فرما برداری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. جانور عطا وہ کرے اور بتوں کے نام پر ان کو وقف کیا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ الہ کے اکیلے ہونے کے، اللہ کی توحید کی نفی ہے. یہ ایسا کام نہیں کرنا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے آپ نے جھکنا ہے. ایک ہی تمہارا الہ ہے، ایک ہی تمہیں نفع اور نقصان اور عزت اور ذلت دے سکتا ہے، اس کے سامنے تم نے جھکنا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری. ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے زندگی میں کہ وہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. صرف مسجد میں اس کے سامنے نہ جھکے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے سامنے جھک جائے. وہ دکان پہ بیٹھا ہے اس کے سامنے جھک جائے کہ بھائی میرے اللہ نے کیسے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے. وہ مارکیٹ اور بازار میں جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے. وہ گھر کے اندر ہو، کہیں محلے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، کوئی کام کر رہا ہو، اللہ کے سامنے وہ جھک جائے، اپنے سر کو جھکا دے، اپنی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے، اس کی مرضی کی زندگی گزارے. یہ اللہ کے الہ ہونے کا تقاضا ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشر بشارت سے ملتا جلتا لفظ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مخبتین کو، مخبت کہتے ہیں یہ خاباتا، خبت کا معنی ہوتا ہے جو نشیبی زمین ہوتی ہے. ایک زمین ایسے برابر ہے نا، کوئی زمین نیچے نشیبی ہوتی ہے، اس کو اخبات کہتے ہیں اردو عربی میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ، اس کا معنی پھر عاجزی ہوتا ہے. جس طرح نشیبی زمین ہوتی ہے، پست ہوتی ہے، یعنی جو لوگ پست ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. اسلام کا معنی بھی جھکنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جانا. لیکن یہاں لفظ اللہ رب العزت نے مخبتین کا استعمال کیا ہے کہ بھائی صرف اپنے جسم کو اللہ کے سامنے نہیں جھکانا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر تشکر کے جذبات ہونے چاہیے. جب اللہ کے سامنے جھکیں،
آپ کا جسم صرف اللہ کے سامنے نہ جھکے، آپ صرف اللہ کی باتیں صرف نہ مانیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی باتیں مانیں، اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ اخبات کا معنی میں یہ بات شامل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر تواضع ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں۔ کس کی خوشخبری؟ اللہ کی رحمت کی خوشخبری، اللہ کے فضل کی خوشخبری، کہ اللہ کا فضل اور رحمت ان کے اوپر ہوگا، اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو عزتیں اور کامیابیاں ملیں گی۔ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سنا دیں، نبی کو اللہ نے کہا ہے۔ پھر مخبتین کے آگے اللہ نے خود صفات بیان کی ہے کہ جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کی کامیابی کا اعلان کر دیں اے نبی، نبی کے ذریعے کرایا جا رہا ہے، تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ مخبت کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر سے ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے مالک کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، وہ جس کے حکم سے مجھے زندگی ملی، جس کے حکم سے مجھے موت ملے گی، جس کے میں زندگی کے ہر معاملے میں اس کا محتاج ہوں، اپنے دیکھنے میں اس کا محتاج، سننے میں اس کا محتاج، میرا سانس اس کے حکم سے چل رہا ہے، مجھے عزت ذلت اس کے حکم سے ملتی ہے، اس رب کا حکم ہے۔ جب اس کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کوئی حکم اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ یہ مخبت آدمی کی پہلی علامت ہے۔ جو آدمی عاجز ہوتا ہے نا، جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، یہ اس کی پہلی علامت ہے کہ اللہ کے حکم کا جب بھی اس کے سامنے ذکر ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، دل اس کا کانپ جاتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جو میرا خالق اور مالک ہے اس کی نافرمانی ہو جائے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ یہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، قرآن اللہ کی کتاب ہی ذکر ہے۔ ہمارے لیے احکامات زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں کب لوگ آتے ہیں؟ بالکل آخری ٹائم پہ آتے ہیں۔ قرآن کے دروس میں یا کوئی بھی دینی محفل ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، دیکھ لے محلے کے کتنے لوگ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں، یہ وہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کو سنتے بھی ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے، مجھے اس کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، صابرین صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، اصاب مصیبت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ جو مصیبتیں، جو تکلیفیں اور پریشانیاں ان کو آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صابرین اسم فاعل ہے، اسم فاعل کے معنی میں دوام اور ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہ ان کی صفت ہوتی ہے، یہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اللہ کے فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو۔ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ میرے خالق اور مالک کا فیصلہ ہے، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خالق اور مالک جو ہے وہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس نے میرے حق میں بیماری کا فیصلہ کیا، میرے حق میں اس نے غربت کا فیصلہ کیا، میرے حق میں کوئی بھی آزمائش کا اس نے فیصلہ کیا، اس کے پیچھے اس کی محبت ہے، اس کے پیچھے اس کی رحمت ہے، اس کے پیچھے اس کا عدل ہے، اس کے پیچھے اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان اپنے رب کے بارے میں ہونا چاہیے، اور جب یہ ایمان ہوگا پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر انسان اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جائے گا، پھر وہ اس کے اوپر صبر کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مخبتین ہوتے ہیں، جن کو خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے اللہ کی رحمت اور فضل کی، ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے،
وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، وہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی والمقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مقیمی یہ بھی اسم فاعل ہے، جیسے یہ یہاں میں نے بتایا کہ نماز کو قائم کرنے والا، یہ تیسری صفت ہوتی ہے مخبتین کی، جن کو خوشخبری اللہ سنا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا قیام کیا ہوتا ہے۔ نماز کے قیام میں نماز کا خشوع خضوع شامل ہے، یعنی وہ چیزیں، ہر وہ چیز جو نماز کے اندر نقص پیدا کرتی ہے، کمی اور کوتاہی پیدا کرتی ہے، وہ اس چیز کے خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جو نماز کے اندر نقص پیدا کر دے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اگر نماز کے اوقات کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا ہے، نماز کے اندر سستی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، نماز کا معنی اور مفہوم ہی نہیں پتہ ہے ایک آدمی کو کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہوں۔ بھائی یہ تو رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ ایک آدمی کا دھیان ہی نہیں ہے، ایک آدمی کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے میں اپنے رب کے ساتھ کیا رہوں، وہ سیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا کے سارے علوم سیکھتا ہے، نماز کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مخبتین کی صفت نہیں ہے۔ مخبت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی ہے، وہ نمازوں کو سیکھتے ہیں، نمازوں کا قیام کرتے ہیں، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ صرف ایک آدھ نماز دن میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف جمعے اور عید کی نماز نہیں، وہ تمام نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دیا ہے، من ما، جو کچھ ہم نے دیا، ما کا معنی ہوتا ہے بالکل چھوٹی سی چھوٹی چیز، صرف پیسہ مراد نہیں ہے، صرف وہ جانور جن کی قربانی کا اوپر حکم ہے وہ مراد نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ کو اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عظمت کبریائی بیان کریں، حق بات، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ زبان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جوانی دی ہے، اس جوانی کو آپ اللہ کی عبادت میں خرچ کریں۔ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ پیغام ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے، کوئی مال و دولت ہے، کوئی علم ہے، کوئی عہدہ اور منصب ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ انسان کا اپنا نہیں ہے، ہم نے اس کو دیا ہے۔ ہم اپنی دی ہوئی چیز کو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں۔ اور ينفقون کا معنی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ينفقون مضارع کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہیں گے۔ معنی یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا صرف چند دنوں کی بات نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے کہ آپ سال کے اختتام پر زکوٰۃ دے دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے، من جو ہوتا ہے نا، یہ من ما اصل میں تھا، یہ من عربی میں تبغیض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض کا معنی، یعنی اللہ ساری چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ ضرور خرچ کیا کریں اور مسلسل خرچ کرتے رہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مخبتین کی صفت بیان کی ہے، چوتھی صفت۔ پہلی چیز یہ ہے، دوسری صبر کرنے والی، تیسری نماز کا قیام، چوتھی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ تو یہ صفات ہیں مخبتین کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اے نبی اس کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنا دیں، اس کو کامیابی کی بشارت سنا دیں کہ اللہ اس کے لیے منتظر ہے کہ میں اس کو نوازوں گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ وَالْبُدْنَ، یہ بدن اونٹوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، وہ اونٹ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعلناها لکم، ہم نے ان کو بنا دیا تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے، یہ اللہ کی علامتیں۔ یہ شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان، جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، حق کی پہچان ہوتی ہے، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بدنا،
یہ اونٹ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہیں جو قربانی کے لیے، ظاہر ہے ہر اونٹ شعیرہ نہیں ہوتا، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے آپ وقف کر دیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعیرہ بنا دیا۔ یہ پیچھے آپ نے بہیمۃ الانعام کا ابھی تذکرہ پڑھا ہے، اس میں اونٹ بھی شامل ہیں، لیکن علیحدہ ذکر اللہ رب العزت نے اونٹ کا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ عربوں کو بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا عربوں کو، کیونکہ سامان لاد کر ایک دوسرے علاقوں میں لے کر جاتے تھے۔ اس وقت یہ بسیں وغیرہ یہ ٹرانسپورٹ تو نہیں ہوتی تھی، اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا۔ جتنا ان کا کاروبار مختلف ملکوں میں جاتے تھے اونٹ کے اوپر لاد کر لے جاتے تھے، تو ان کے کاروبار کا ذریعہ یہ ساری چیزیں یہ اونٹوں کے ذریعے ہوتی تھیں۔ اس لیے لن تنالوا البر والی جو میں نے بات کی کہ جب تک آپ سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے پر خرچ نہ کریں اس وقت تک آپ نیکی میں کمال کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بدنہ اور اونٹ کا علیحدہ تذکرہ کر دیا ہے کہ خاص طور پر وہ اونٹ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ وقف کر دیں وہ آپ کے لیے شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور شاعر اللہ کا پیچھے اللہ نے آپ کو حکم بتا دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ جو آدمی اللہ کے یہ شاعرے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی علامات ہوتی ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان کی، ان چیزوں کا جو آدمی احترام کرتا ہے یہ دل کے تقوی سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو اللہ نے تمہارے لیے شعیرہ بنایا ہے، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ اللہ کی رضا میں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے اس بدنہ کے اندر، ان اونٹوں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے بہت خیر کا سامان رکھا ہے اونٹوں کے اندر۔ اونٹوں کے آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں، اونٹوں کے آپ بال استعمال کرتے ہیں، اونٹوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اونٹوں کو اپنے سامان کا ایک دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کئی کئی دن بھوکا رہتا ہے، بغیر کھائے پیے یہ آپ کے سامان کو اٹھاتا ہے، بغیر پانی پیے، بغیر کئی اس کے جو اوپر کوہان ہوتے ہیں نا اس میں پانی کو سٹور کر لیتا ہے۔ اللہ نے ایسا اس کا ڈھانچہ بنایا کہ کئی کئی دن بغیر پانی کے بھی یہ گزار سکتا ہے۔ پھر صحرا ہو، صحرا کے اوپر پاؤں کی ساخت اللہ رب العزت نے ایسے بنا دی کہ وہ پاؤں کے اس کے اوپر ریت کے اوپر بھی آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے بہت خیر کا اللہ نے اس کے اندر سامان رکھا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس اللہ کے نام کا ان کے اوپر ذکر کریں جب یہ صفوں کے اندر، صواف صف سے ملتا جلتا لفظ، قطار کے اندر کھڑا کر کے ان کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ ایک پہلو کے بار گر پڑے، وجبت کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، جنوب پہلو کو کہتے ہیں۔ جب یہ اپنے پہلو کے بل گر پڑیں فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ تو یہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا ہے نا جیسے ہم عام جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، زمین کے اوپر لٹایا ہے جی، اس کی ٹانگوں کو باندھا یا نہ باندھا، اس کے گردن پہ چھری چلانا، جیسے عام جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اونٹ آپ کو پتہ ہے بڑا طاقتور جانور ہے، اس کو گرانا، اس طرح ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں نہر کرنا، اور یہ نہر کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ قطار میں کھڑے ہو کر اگر زیادہ اونٹ ہیں تو قطار میں کھڑے کر دیں، ان کو قبلے کی طرف ان کا منہ کر دیں، ان کی جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے نا بائیں ٹانگ ایسے باندھ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، یعنی اگلی ٹانگوں کو ہاتھ کہتے ہیں، پچھلی ٹانگیں کہتے ہیں۔ تو یعنی اگلا جو اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اگلی ٹانگ، بائیں ٹانگ، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر برچھا اس کے یہاں گلے میں مارا جاتا ہے، اور جب کافی خون بہہ جاتا ہے پھر اونٹ گر پڑتا ہے ایک سائڈ میں۔ یہ نہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ آسانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا آخری حج کیا تھا، ایک ہی حج نبی علیہ السلام نے کیا تھا، تو اس وقت 100 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں، اور 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کی اور ان کو نہر ہی کیا تھا۔ ایسے ہی صف میں کھڑے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو برچھے مارے، اور مفسرین لکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب ایک اونٹ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرتے تھے، دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن کو آگے کرتا تھا،
کہ مجھے ذبح کیا جائے، مجھے یہ سعادت بخشی جائے کہ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے مجھے ذبح کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہر کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صف میں کھڑے ہو کر ان کو ذبح کریں۔ بتایا مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی صف میں کھڑے ہو کر تم، یعنی ایک نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مسلمان نماز میں صف بنا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کا قیام ہوتا ہے اونٹوں کا، گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کو اللہ کی رضا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ تم بھی صفیں بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ بے شعور جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، تمہیں اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، تمہیں اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا ہے، تمہیں عزت اور احترام دی ہیں، لہذا تم بھی اللہ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے جانور تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ اور جب یہ گر پڑتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے رکوع اور سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ پہلو کے بل گر پڑیں گویا وہ پھر ذبح ہو چکے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی ان سے کھاؤ۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مشرکین مکہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ اس سے، منہا، میں من کی بات پہلے بھی کر چکا ہوں، تبغیض بعض کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس میں سے کچھ گوشت آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرو سارا فریج میں رکھ دو، کسی دوسرے کو نہ دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ حصہ اس کا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دونوں میں نے فقیروں کے معنی میں دونوں لفظ، قانع قناعت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ ایک وہ فقیر ہوتا ہے جس کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاتا، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو خوددار قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، ہم جتنی مشکلات ہمارے اوپر آئیں کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اپنی محتاجی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ یہ خودداری کا حکم دیا اسلام نے۔ دیکھیں پہلے تذکرہ کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں دیکھیں جو خوددار قسم کے ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کو گوشت پہنچائیں قربانی کا۔ اور معتر کہتے ہیں ایسے فقیر کو جو سوالات کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ، ایسے فقیروں کو، ایسے محتاجوں کو، ایسے غرباء کو کھلاؤ جو قناعت پسند ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، سوالات نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور وہ فقیر بھی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان سارے فقیروں کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور، قربانی کا گوشت ان کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی یہ اونٹ ہو گئے، باقی جانور ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری خدمت پر ان کو لگا دیا۔ اتنا طاقتور جانور ہے، چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل کو پکڑ کر جدھر مرضی لے جائے، آپ اس کو لٹا دیتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں، جانوروں کو پتہ ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا ہے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ جانور کو شعور ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں ذبح ہونے لگا ہوں، اس لیے یہ حکم ہے کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ہم نے مسخر کیا ہے۔ یہ اونٹ جو ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے، یہ ایک ہی ٹانگ مارے انسان کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرتے ہو، تم چاہو تو اس کو ذبح کر دو، چاہو اس کے اوپر سواریاں کرو، چاہو اس کے اوپر جتنا مرضی ہے سامان لاد دو، خوراک جب چاہے تم دو، جب چاہے نہ دو، یہ تمہیں سارا اختیار ہے۔ اونٹ بولتا نہیں ہے، کوئی جانور آپ کے سامنے بولتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ جانور تمہارے مسخر، تمہاری ڈیوٹی پہ، تمہاری خدمت پر ہم نے تمہارے لیے کیے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تاکہ تم یہ تسلیم کرو کہ یہ سب احسانات اللہ کے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی شکر کرو، دل کی گہرائیوں سے بھی شکر کرو، اور عملاً بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر کے معنی میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، ان کا عملاً شکر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔